برہان الگ مارٹ لینے والے حق میں ہی رہے گا، وہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ عثمان بھی برہان کا پورا ساتھ دے رہا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ ہے عدنان۔ عدنان ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن یہاں پہ سب بیکار۔ عثمان بھی برہان کا ساتھ دے رہا ہے۔ برہان ابھی تک اپنی ہی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ وہ الگ ہی مارٹ لے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں اپنی بات پہ اڑا ہوا تو وہ ہے عدنان۔ عدنان ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گھر میں تینوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ سارا بھی ان تینوں کی آپس میں باتیں نہ سن لیں، اس لیے یہ تینوں باہر ملاقات کر کے اپنی ہر بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ برہان اپنے بچے کو اچھا فیوچر دینے کے لیے سب کچھ سوچ رہا ہوگا، تو دوسری طرف عثمان یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر ہم مارٹ لے لیں گے تو ہماری یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہم نے اسے یہ خواب دکھا چکی ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت اچھا بزنس مین بن سکتا ہے۔ ہانیہ نے یہاں تک پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جیسے ہی مارٹ عثمان کو ملے گا اور وہ یہ مارٹ سیل کر دے گی، اس طرح سارا آپی کو بے حد اور تکلیف ہوگی۔ دوسری طرف ہانیہ برہان کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے گی لیکن برہان تو اپنے آپی کی ساری زندگی کی جتنی بھی قربانیاں کی ہوئی ہے فی الوقت تو وہ بھول چکا ہے۔ ہانیہ کی باتیں کرنے پہ برہان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اگر کوئی سارا آپی کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ ہے عدنان۔ وہ سارا آپی کو ہمت حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہمنا ایک بہت بڑا سٹیپ لینے والی ہے۔ وہ ان تینوں بھائیوں کو آفر کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی کمپنی میں جاب کریں اور وہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس سے 5 گنا زیادہ اس کے باپ کے آفس میں انہیں سیلری دی جائے گی۔ اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ تینوں بھائی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ عثمان کو تو اندر ہی اندر یہ چیز زیادہ شرمندگی کا باعث لگ رہی ہے کہ اگر اس کے سسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مارٹ میں جاب کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے تو کتنی زیادہ شرمندگی والی بات ہوگی۔ یہاں پر تینوں بھائی ہمنا کے باپ کی پیشکش کو قبول نہیں کرنے والے، لیکن جب سارا آپی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ ہمنا کے ساتھ ساتھ ان تینوں بھائیوں پر بھی بے حد خفا اور ناراض ہو جائیں گی، لیکن پھر بعد میں وہ ان کا یہ مطالبہ مان لے گی۔ لیکن بعد میں وہ یہ بھی فیصلہ کر لیں گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے چلی جائے گی۔ سارا آپی نے یہ سوچا تھا کہ ان تینوں کو ان کا الگ الگ مارٹ دے دیں گی، لیکن یہ تینوں اس وقت بے صبرے اور تاولے ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح الگ الگ مارٹ دینے سے ان میں بٹوارا ہو رہا ہے، کیونکہ سارا آپی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ تینوں الگ ہو جائیں اور ہفتوں مہینوں تک ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ پائیں۔ سارا آپی سے یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا۔